إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا معبود برحق ہے، ہمارا حقیقی خالق ہے، جس نے اس پوری کائنات کو خوبصورت انداز میں سجانے کے بعد اس ان گنت بے شمار مخلوقات میں مجھے اور آپ کو بھی بسایا، اور اس پوری کائنات کی مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو، تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ اب میرا اور آپ کا یقین ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت میں کسی کمی اور کسی زیادتی کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد حالات کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیات پڑھیں، جس میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے خطاب کیا، تمام مخلوقات کی خبر دی اور بتایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی جاندار اس دنیا میں موجود ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کی جان ختم ہوگی، اس کو فنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک تمہاری زندگی، تمہاری جان باقی تھی، جو اعمال تم نے کیے، چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، ان سب کا بدلہ تمہیں کل قیامت کے دن عطا کیا جانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ حقیقی کامیابی کے معیار کو بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقی معنوں میں وہی کامیاب ہے۔ فقد فاز، حقیقی معنوں میں وہی اللہ رب العزت کے نزدیک کامیاب شخص ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھنا یہ زندگی جو تمہیں دی ہے ہم نے، یہ گنے چنے جو ایام تمہاری زندگی میں آتے ہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ شیطان کی پیش کی ہوئی رنگرلیوں کا یہ سامان ہے، اس دھوکے میں نہ آنا۔ جب تک دنیا میں زندگی گزارو، اس معیار کو ہمیشہ یاد رکھ کے زندگی گزارنا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ،
اور تمہارے ہاتھ میں جنت کا پروانہ سنا دیا جائے اور تمہارے ہاتھ میں تمہارے نامہ اعمال اچھے انداز میں پیش کر دیے جائیں، اسی فکر کو ہمیشہ اپنے ذہن و خیال میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنا یہی کامیابی ہے۔ معزز حاضرین، ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے 4 اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلی بات، موت اٹل حقیقت ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر کوئی اس بات پر ایمان اور یقین رکھتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دوبارہ اٹھائے جانا یا نہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں مومنین جس قدر ایمان رکھتے ہیں غیر مسلمین کا ایمان نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ تمہارے اعمال کا بدلہ ضرور بضرور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، چاہے اچھے اعمال کیے ہوں، نیک اعمال جو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جس نے بھی انجام دیے اعمال، ان نیک اعمال کا بدلہ اسے کل قیامت کے دن عطا کیے جانے والا ہے۔ اور جو کوئی بھی معصیتوں میں، گناہوں میں اور اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جس نے زندگی گزاری، اسے بھی اس کا پورا حساب کل قیامت کے دن دیا جانے والا ہے۔ پھر اللہ نے کامیابی کا معیار بتایا کہ جہاں زندگی تمہاری گزر گئی، اللہ کے یہاں تم سامنے حاضر کر دیے جاؤ، تو پھر اس وقت کامیابی یہی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جس میں پتھر بھی اس کے اندر رہنے کی سکت نہیں رکھیں گے، انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور وہاں جو فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے، وہ کبھی جہنمیوں کی آواز کو سنیں گے لیکن ان کا جواب نہیں دیں گے، اور اگر جواب دیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں آگ میں جلایا جائے، اور وہ مسلسل جلا رہے ہوں گے۔ جو سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں اس سزا کو مکمل طریقے سے شروع تا آخر وہ اچھے انداز میں انجام دیتے ہیں۔ لا یعصون ما امرہم، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی غفلت کا شکار وہ نہیں ہوتے ہیں، چاہے بڑی سی بڑی سزا ہو، چھوٹی سی چھوٹی سزا ہو، وہ سزا مکمل انسان کو مل کر رہے گی اور اس کے ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں دیں گے۔ لیکن کامیابی یہی ہے کہ آدمی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ باکمال شخص ہے جسے اللہ نے عقل دی، توفیق دی، ہدایت دی، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی کامیابی کو خود حاصل کرتا ہے یا غفلت کا شکار ہو کے اس کامیابی کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی جب گزاری جا رہی ہے محض اللہ رب العزت کے لیے ہو، کامیابی کی فکر میں زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ زندگی مل گئی ہے اور ہر کوئی موت کے انتظار میں رہے کہ موت آنی ہے، پھر جب آخری اوقات آئیں گے اس وقت میں ہم اعمال کر لیں گے۔ نہیں، اللہ نے یہی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی، یہ چند ایام جو تمہاری زندگی میں ملے ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے، اور شیطان کا اس میں بڑا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ برائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، برائیوں کی ترغیب دیتا ہے، نیکیوں کی نفرت دلوں میں پیدا کرتا ہے، برائیوں کی محبت پیدا کرتا ہے، انسانی خواہشات اور نفسانی خواہشات کو ہمیشہ وہ اونچے سے اونچے معیار تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ لذت نہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو مٹھاس ہے وہ انسان کے دل کو ایک مرتبہ اگر چھو لے تو پھر انسان زندگی بھر اس مٹھاس کو، اس اچھائی کو نہیں بھولتا۔ اسی لیے شیطان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، عبادت کی وہ لذت، عبادت کی وہ مٹھاس اسے حاصل نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آگاہ بھی کیا، سورہ لقمان کی آخری آیات میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یاد رکھنا کہ کس جگہ پر انسان کی موت آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ پوری انسانیت میں آپ کسی کو بھی سامنے کھڑا کر کے یہ سوال کر لیں کہ آپ مستقبل کے دعوے تو کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ فلاں کام کر لینے سے فلاں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے لوگ مستقبل بتا دیتے ہیں، طوطے کے ذریعے سے اٹھائے ہوئے کارڈ اور پتے کے ذریعے سے انسان کا مستقبل، اس کا فیوچر بتاتے ہیں۔ بتائیے اگر وہ مستقبل جاننے والا ہوتا تو کیا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے لوگوں کی تقدیریں ایسے بانٹتا؟ وہ خود بھی مالدار ہوتا۔ ایسے شخص سے بھی یا بڑے سے بڑے گیانی انسان سے بھی آپ پوچھ لیں کہ تمہاری موت کب ہے، میری موت کب ہے، فلاں شخص کی موت کب ہے، سب کا ایمان اور یقین یہ ضرور ہے کہ موت آنی ہے، لیکن کب آئے گی اللہ رب العزت نے اس بات کو راز کے طور پر رکھا ہے۔
فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین پر، کہاں، کس خطے میں، کس علاقے میں گھر میں موت آئے گی، گھر کے باہر آئے گی، اچھی حالت میں آئے گی، صحت مندی کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں آئے گی، جوانی میں آئے گی، بچپن میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، یا پھر اپنی پوری خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرنے کے بعد آئے گی، یا خواہشات اور پلاننگ سے پہلے موت آ کر کے موت کا فرشتہ ہمارے دروازے کھٹکھٹائے گا اور دستک دے گا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہ بہت بڑا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رکھا ہے۔ اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ تاکہ غافلوں کو ان کی غفلت سے جگایا جا سکے، سونے والوں کو نیند سے بیدار کیا جا سکے، اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیشہ انسان تیار رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اچھے انداز میں انجام دے سکے۔ یاد رکھیں، اسی لیے ہم اپنے کچھ کام انجام دیتے ہیں، پلاننگ بھی ہوتی ہے، وقت کے مطابق ہم اس کام کو انجام بھی دیتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ہم اس کو ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو لمحہ، جو منٹ مقرر کیا ہے، اس سے ایک سیکنڈ بھی، ایک منٹ بھی نہ آگے نہ پیچھے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ ہر اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل وہ مکمل طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اسی لیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت الفجأۃ اخذۃ اسف، کہ اچانک آنے والی موت باعث افسوس ہوتی ہے، انسان کو افسوس پر آمادہ کرنے والی موت ہوتی ہے۔ اسی کی مزید وضاحت مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت الفجأۃ راحۃ للمؤمن واخذۃ اسف علی الفاجر، کہ اچانک جو موت آتی ہے، انسان نے بہت ساری پلاننگ کر رکھی ہے، اسے ابھی اس کے وہم و گمان میں یہ ہے کہ اور مزید مجھے اور مہلت ملے گی، اور کئی سال میں جینے والا ہوں، اس نے بہت ساری پلاننگ کر رکھی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں مومن کے لیے اچانک آنے والی موت راحت کا ذریعہ ہوتی ہے، جبکہ فاجر کے لیے اسے کف افسوس ملنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ کافر شخص افسوس کرے گا موت کی سختیوں کو دیکھنے کے بعد، موت کے فرشتے کو دیکھ لینے کے بعد، اور اسے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعیدیں سنائی جائیں گی، اس کی بنیاد پر ایک کافر، ایک فاجر، ایک نافرمان، ایک گنہگار شخص بہت افسوس کرے گا، جبکہ ایک مومن کے لیے اس دنیا کے جھمیلوں سے، اس دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کے مصائب سے نجات کا راستہ اس موت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض روایات کا جو مضمون ہے، جس میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اگر اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، پیسے کی ہو، رزق کی ہو، کسی بھی قسم کی تنگی ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنی حاجت اور اپنے دامن کو پھیلاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لم تسد فاقتہ، اس کی وہ ضرورت کبھی پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے لیے رکاوٹیں اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر اس بندے نے اپنی ضرورت کو سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیا، رویا، گڑ گڑایا اور اپنے رب کو منا کر وہ اپنی جو کچھ بھی ضرورت ہے، جو کچھ بھی خواہش ہے، وہ پوری کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے سامنے اس نے اس چیز کو رکھا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی ضرورت پوری کی جاتی ہے، اور اگر نہ کی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ موت کے ذریعے سے اسے اس چیز سے راحت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ مومن کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اچانک آنے والی موت اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، لوگوں کے لیے باعث افسوس ہے۔ یاد رکھے، ایک مومن کبھی یہ نہیں سوچتا، ایک مومن کا خیال یہ نہیں ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں کب اپنے رب سے ملاقات کروں۔ کئی ایسے غیر معمولی واقعات صحابہ اکرام کی زندگیوں کے، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے آپ کو ملیں گے کہ موت سے گلے لگا رہے ہیں تو چہروں پر مسکراہٹ ہے، اور کئی ایسے لوگوں کے جنازے جس میں ہم نے شرکت کی اور دیکھتے بھی ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جن کی موت کے آثار ان کے جسم پر، ان کے چہرے پر کبھی نظر نہیں آتے ہیں، مسکراتا ہوا چہرہ، پر نور چہرہ، نورانی چہرے نظر آتے ہیں۔ یہ کئی ایسی علامتیں ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے اچھی زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ نے اس کے موت کے لیے آسان انتظام فرما دیا۔ تو یاد رکھیں، اچانک موت چاہے کسی بھی شکل میں آ جائے، کسی حادثے کا شکار ہو کر، کسی زلزلے میں دب کر کے، یا کسی آفت میں مبتلا ہو کر، کسی وبا میں گھر کر کے، کسی بھی قسم میں موت آ جائے، موت تو آنی ہے، لیکن موت ایک مومن کے لیے جو اچانک آتی ہے، اس کے لیے خوشخبری لے کر کے آتی ہے، اور ایک فاجر کے لیے
کف افسوس ملنے کا سبب ہے، اسے افسوس اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اچانک آنے والی موت سے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی، موت کی بے ہوشی حق بات اللہ کے پیغام کو لے کر کے آتی ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، اور یہ سچائی کیا ہے؟ جس سے انسان ہمیشہ بھاگتا رہتا ہے۔ موت کا تذکرہ آیا، دل تھوڑی دیر کے لیے نرم تو ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب دنیاوی امور میں مشغول ہو جاتا ہے، دنیا کے کام کاج میں انسان مشغول ہو جاتا ہے، پھر اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی عبادتوں کو بھلا دیا۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان کے ذکر، انسان کے ذہن و وہم سے اس کی آخرت کی فکر ختم ہو جائے، آخرت سے انسان غافل ہو جائے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، سچائی کو اور اچھائی کو جو اللہ رب العالمین کی جانب سے وعدے کیے گئے ہیں، جنت اور جہنم کی سچائی، یہ موت لے کر کے آتی ہے۔ موت کا فرشتہ جب دستک دیتا ہے، انسان اگر مومن ہے تو اسے جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور اگر انسان کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، اس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعیدیں سنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، اپنی زندگی میں رہتے ہوئے تمہارے سامنے جب موت کا تذکرہ آتا تو وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے، بدک جاتے، بھاگ جایا کرتے تھے۔ یہ موت کی حقیقت ہے، یہ کڑوا گھونٹ ہے۔ اسی لیے عربی شاعر نے کہا تھا الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے، ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے، پیالہ ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے، نہ چاہتے ہوئے اسے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ یہ موت اور قبر کی حقیقت ہے، سچائی ہے، جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اور اس پوری کائنات میں اگر کوئی ذات موت سے بچ سکتی تھی تو بلا شک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی ذات یہ حق رکھتی تھی کہ آپ ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہے اور آپ کو موت نہ آئے۔ کافروں نے بھی یہی افواہیں عام کی تھی۔ کافر یہ سمجھتے تھے، دو مفہوم میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لوگوں میں عام کر دی تھی کہ نبی کو موت نہیں آتی ہے، اور کافروں کا ایسا ماننا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اس سے قبل جتنے انبیاء گزرے ان کی زندگی میں یہ لوگ مانا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دوسرا مفہوم، کافی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد کی دعوت سے ہم بیزار آ چکے ہیں، یہ ہمیشہ ایک الہ کی، ایک معبود کی دعوت دیتا ہے، اور ہمیں اپنے آباء و اجداد کے بتوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی طرف یہ دعوت دیتا ہے، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمیشہ اپنے نبی کو منحوس سمجھ کر کے یہ دعوے کیا کرتے تھے، اور یہ وہم و گمان ان کے ذہنوں میں آتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے اس اشکال اور ان کے ان شکوک و شبہات کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، جتنے بھی انسان گزرے، ہم نے ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی ہے۔ ہر ایک کو ہم نے موت کا مزہ چکھایا ہے، ہر ایک کو موت آئی ہے، چاہے وہ کتنے بڑے نبی رہے ہوں، عام انسان کیوں نہ رہا ہو، ہر انسان کو ہم نے موت کا مزہ چکھایا ہے۔ اور اے نبی بتائیے کہ آپ کے مرنے کے بعد کیا یہ ہمیشہ کی زندگی گزارنے والے ہیں؟ یہ کافر جو آپ کی دعوت سے بیزار آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے ختم ہو جائیں گے آپ کی دعوت ختم ہوگی، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کو باقی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو باقی رکھیں گے۔ کافروں نے جس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو دبانے کی کوشش کی، آپ کے سلسلے میں جھوٹے الزامات اور مختلف قسم کے طعنے کی کوسے گئے، اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو بہت بلند کر دیا۔ کیسے؟ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ جس قدر کافروں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کی، اور آج کل کے جو حالات ہیں مسلمانوں کو جس سے شکایت ہے وہ یہی کہ انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً ایک مسلمان، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اذان اور اقامت میں اللہ کے نبی کے نام کو رکھ کر، اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر کے، ایک مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر جو صدائیں لگاتا ہے، قیامت کی صبح تک یہ آوازیں، یہ صدائیں پوری دنیا میں سنی جائیں گی۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ والی خوشخبری کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف نام بلکہ آپ کی دعوت کو بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ معزز حاضرین، ایک انسان کو اس دنیا میں
کیسی زندگی گزارنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین مثال میں سمجھایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تم ایک مسافر اور ایک اجنبی کی زندگی گزارنا۔ تمہاری مثال اور ہر ایک انسان کی مثال اس دنیا میں ایک مسافر کسی ہے یا پھر ایک اجنبی جیسی ہے۔ مان لیں کوئی شخص اپنا شہر، اپنی بستی چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں آتا ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے ایک نیا چہرہ ہوتا ہے، اس کی پہچان نہیں ہوتی ہے، لوگ اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان، ایک مسلمان کو اس دنیا میں ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، اسے صرف اللہ سے پہچان ہو، اللہ تعالیٰ اسے پہچان لے اور اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ یہ ایک مومن کے لیے بڑی کامیابی ہے، یہ مومن کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس میں ایک بہت باریک نقطہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ انسان اس دنیا کی جاہ و منصب کو، عہدوں کو، اپنے نام اور شان کو اونچا بڑھانے کے لیے، اپنے رتبے کو ہمیشہ حاصل کرنے کی فکر میں اپنی جہاں دنیا تباہ کرتا ہے، وہیں آخرت میں بھی آخرت سے بھی غافل ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اجنبی کی سی زندگی گزارے، اور پھر فرمایا وعابر سبیل، یا ایسی مثال ہے ایک مومن کی کہ جیسے ایک مسافر راستہ طے کر کر کے گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث بیان کرنے کے بعد صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، کہ اے ابن عمر جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرنا، اور جب شام ہو جائے تمہاری زندگی کی صبح کا انتظار مت کرنا۔ یعنی ایک انسان کی زندگی ایسی ہی ہے، صبح اسے نصیب ہوئی، کئی ایسے حالات ہم دیکھتے ہیں، کئی ایسے خبریں ہم سنتے ہیں کہ صبح تو اچھے تھے، شام ہوتے ہوتے انتقال کر گئے۔ شام میں اچھے ہی تھے، ہمارے ساتھ کھائے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے گفتگو کی، کافی دیر تک ایسا نہیں لگتا تھا کہ موت آنے والی ہے، لیکن صبح کا سورج وہ دیکھنے سے قاصر اور محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بہترین پیرائے میں سمجھایا کہ ایک انسان کو آنے والے وقت کا انتظار نہیں کرنا ہے، جو کچھ بھی وقت ملا ہے اسے غنیمت سمجھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارے، عبادات میں مشغول ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری انجام دے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس مثال کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہوئے کہا کہ میری مثال ایک مسافر کی سی ہے۔ ایک مسافر راستے سے گزرتا ہے، تھوڑی دیر تھک گیا، پریشان ہو گیا، اپنی تھکان کو مٹانے کے لیے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر سائے میں آرام کر لیتا ہے۔ جیسے ہی تھکان ختم ہوئی پھر وہاں سے اٹھ کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ ایام اللہ نے دیے، اور وجہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما سکے کہ تمہارے درمیان اچھے اعمال لے کر کے کون آتا ہے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اس کی زندگی ہے، اس کی موت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ پیغام سنایا گیا قرآن مجید کی آیت میں کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو جو بھی عبادت کا مطلب یہی نہیں کہ آپ صرف نمازیں پڑھ رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، قربانی کر رہے ہوں۔ عبادت میں آپ کی تجارت بھی شامل ہے، عبادت میں آپ کی رشتہ داری بھی شامل ہے، عبادت میں آپ کی سرپرستی بھی ہے، عبادت میں آپ کے تعلقات بھی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی ایک مومن کے لیے یاد رکھیں کہ اگر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اس کی نیت میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو پھر وہ عبادت ہی میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور روایت صحیح مسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے اولاد، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے لیے حلال رزق کا انتظام کر دے، ایک لقمہ بھی انہیں کھلا دے، تو یہ اس کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم دنیا میں جہاں مشغول ہیں وہ بھی ہماری عبادت ہے، لیکن عبادت اسی وقت ہوگی جب ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہم چاہتے ہوں۔ ایک تاجر اپنی تجارت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں رکھ کر پورے انصاف کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ تجارت کرے۔ ایک نمازی نماز پڑھتے ہوئے نہ صرف یہ کہ لوگ محلے میں کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا تصور کریں گے کہ میں نمازی نہیں ہوں، میں نماز کے لیے نہیں آتا ہوں، اس مقصد سے نہ آئے، بلکہ اس مقصد سے آئے کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں، اپنے رب کو خوش کر سکوں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ بتا تم نے نمازیں کس کے لیے پڑھی ہیں، تو پھر ہم پورے فخر سے کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے تیرے لیے پڑھی ہیں۔
اللہ تجھ کو راضی کرنا تھا، تیری رضامندی حاصل کرنی تھی، تو لہٰذا عبادت میں خشوع اور خضوع اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ عبادت، دیکھیں دنیا کی فکر ہمیں بہت ہوتی ہے، ہم گھر کے لیے کوئی سامان خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، موٹر اور مشین خریدتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے فیچرز جب تک نہیں دیکھ لیتے، اس کی گارنٹی اور وارنٹی ہمیں نہیں معلوم ہو جاتی، وہ چیز ہمارے گھر میں نہیں داخل ہوتی ہے۔ دنیاوی اشیاء میں اتنی فکر ہوتی ہے، دنیاوی چیزوں میں اتنی تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے، جبکہ آخرت کے اعمال کے سلسلے میں ہم سوچتے نہیں کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پوری پریکٹیکل کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کے اعمال کو، یہاں تک کہ آپ کے مسکرانے کو بھی انہوں نے محفوظ کیا اور اس امت تک پہنچایا۔ آج ہمارے سامنے احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، کیا جواب تھا؟ مختصر جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو گھیر کر کے رکھ دیا، بتایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کو نہ صرف آپ نے لوگوں تک پہنچایا، بلکہ اس سے پہلے پریکٹیکل آپ نے کر لوگوں کو بتایا، دنیا کو بتایا۔ تو مجھے اور آپ پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آخرت کو بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسا نہیں کہ ہم اپنے آخری وقت کا، آخری عمر کا انتظار کریں۔ کیا ضروری ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا ہو؟ کیا ضروری ہے کہ جس طرح سے آج ہمیں صحت تندرستی عطا کی گئی ہے، آنے والے ایام میں یہی صحت و تندرستی ہو؟ سجدوں کے لیے ترستے ہیں، جائیے ہاسپٹلس کی زیارت کیجیے، کئی ایسے لوگوں کی آپ سے ملاقات ہوگی جو چاہتے تو تھے کہ نمازیں پڑھیں، چاہتے تو ہیں کہ سجدہ کریں، چاہتے تو ہیں کہ لمبا رکوع کریں اور لمبا قیام کریں، لیکن پیروں میں اتنی تکلیف ہے، کمر میں اتنی تکلیف ہے، ایسی بیماری ہے کہ جھک نہیں سکتے ہیں، یا لمبے سجدے نہیں کر سکتے ہیں، لمبا قیام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایسی زندگی جس میں صرف انسان کی خواہشات ہی ہوں، تو یاد رکھیں خواہشات اور پلاننگ پر جنت نہیں حاصل ہوتی ہے، صرف خواہشات پر جنت حاصل نہیں ہوتی ہے، عمل کر کے انسان کو تیار ہونا ہے۔ جو وقت ملا ہے اسی کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان لگا دے، اس لیے کہ موت کبھی انتظار نہیں کرتی کسی مرض کا، کسی حادثے کا، بلکہ اسی میں اللہ تعالیٰ انسان کی موت اور آخری انجام اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، ہم انسانوں کی مثال ایک موتی کے ہار کی طرح ہے کہ اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے تو جس طرح ایک من کا نکلتا ہے، آپ ہی ذرا انصاف سے بتائیں کہ کیا صرف ایک یا دو من کے گر کر کے وہ سلسلہ رک جاتا ہے؟ بلکہ ایک من کا جب نکل گیا، اس پورے ہار سے مسلسل پے در پے ایک کے بعد ایک کے پیچھے ایک من کے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی مثال ایسی ہی ہے۔ کل تک ہمارے درمیان ہمارے آبا و اجداد، ہماری مائیں، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار رہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وقت آ گیا، موت کا وقت مقرر تھا، وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی کئی ایسی خواہشات رکھی تھیں، ان کے بھی کئی ایسے پلاننگ تھے جو چاہتے تھے کہ پورے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وقت آ گیا، مقرر کردہ وقت موت کی دستک آ گئی، تو پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ یہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، یہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ علمنی واوجز، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بہترین تعلیم دیجیے، اچھی باتیں بتائیں اور ایسی باتیں جو بہت مختصر ہوں، بہت جامع ہوں، یعنی میری پوری زندگی کو گھیرنے والی باتیں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے پڑھو جیسے کہ اس نماز کے بعد تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے تمہارے ذہن و گمان میں تصور ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اب مجھے اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے جانا ہے۔ تو بتائیے، مجھ سے اور آپ سے کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا، کوئی شخص ہے جو ماہر ہے ہماری طبیعت اور ہماری صحت کے بارے میں، اور وہ یہ کہتے کہ آپ کے پاس صرف 1 سال بچا ہے، 1 مہینہ بچا ہے، 1 ہفتہ بچا ہے، 1 دن یا 1 گھنٹہ بچا ہے، تو بتائیے اس وقت کے بعد کی ہماری کیفیت کیا ہوگی؟
وہ پورا سال ہمارا کیسا گزرے گا، وہ پورا مہینہ ہمارا کیسا گزرے گا، وہ پورا ہفتہ ہمارا کیسا گزرے گا، وہ پورا دن صبح سے شام تک ہمارا کیسا گزرے گا، وہ 1 گھنٹے کی مہلت جو ملی ہے وہ کیسے ہم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تصور رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جامع انداز میں اس صحابی کو نصیحت کی، کہا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ یاد رکھ کر کے ذہن میں خیال لا کر کے نماز پڑھنا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس میں جو خشوع، جو خضوع اور جو خلوص و للہیت، اللہ کی طرف لوٹنے کی جو فکر اور جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ فکر ہماری ہر نماز میں، ہر عبادت میں ہونا ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ صدقہ و خیرات ہو، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے والا عمل ہو، ہر عمل میں ہمیں یہی فکر ہونی ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے، اس کو ہم کس سے کتنا بہترین اور کس قدر خوشگوار بنا کر کے گزار سکتے ہیں۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بہترین لمحہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اسی لیے معزز حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، اس پوری زندگی میں آپ کے سامنے چاہے کتنے بڑے حادثات آ جائیں، آپ کا قریبی رشتہ دار آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا کو رخصت کر کے چلا جائے، لیکن جس چیز سے انسان سب سے زیادہ نصیحت حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالموت موعظا، موت کے کفا بالموت واعظا، کہ موت انسان کو سب سے بڑی نصیحت دینے والی چیز ہے، سب سے بڑی نصیحت دینے والی چیز انسان کی موت ہی ہے۔ اسی لیے ایک مختصر واقعہ عربی زبان میں بڑا معروف ہے، انسان کی زندگی کو سمیٹ کر کسی ادیب نے بیان کیا کہ ایک شخص سوتے ہوئے اس نے ایک خیال کیا سأتوب غدا ولم یستیقظ، مختصر سأتوب غدا ولم یستیقظ، کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے ایک انسان نے یہ تمنا کی، یہ خواہش کی کہ کل صبح میں توبہ کر لوں گا اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا، ولم یستیقظ، اور صبح کا سورج اس سے نصیب نہیں ہوا، صبح کی سانسیں اس کی ختم ہو گئی، رات ہی اس کا آخری مرحلہ تھا۔ تو پھر یہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے، ہماری پلاننگ بہت ہوتی ہے، ہم سوچتے بہت ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی مجلس میں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک خاکہ بنایا، ایک باکس بنایا، 4 طرف آپ نے لکیریں کھینچی اور اس کے درمیان ایک بڑی لکیر کھینچی جو اس باکس کے باہر نکل رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درمیان میں جو ہے وہ انسان ہے، ان چاروں باکس کے درمیان، مربع کے درمیان وہ انسان ہے، اور یہ چاروں طرف سے جو لکیریں کھینچی گئی ہیں یہ انسان کی موت ہے، اس کا اجل ہے، اس کا خاتمہ ہے، وہ جتنی کوشش کر لے اس سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، اور چاروں طرف سے اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو لکیر میں نے باہر کی طرف کھینچی ہے وہ انسان کی پلاننگ ہے، وہ انسان کی خواہشات ہے، موت تو اس کی کل ہی آنی ہے لیکن اس کی پلاننگ آنے والے 10 سال تک کی کھینچی ہوئی ہے، اس نے بہت سارا اسٹرکچر جو اپنے ذہن و دماغ میں بنایا ہے وہ آنے والے 10 سال 20 سال 5 سال کے لیے اس نے بنائی ہیں، جبکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت اس سے پہلے ہی آ کر کے اسے رہنے والی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خواہشات کے اطراف میں اور کچھ لکیریں 3 سے 4 لکیریں آپ نے کھینچی اور بتایا کہ یہ خواہشات اور ان تمناؤں اور ان پلاننگ کو پورا کرتے ہوئے کبھی کبھی کسی حادثے کا انسان شکار ہو جاتا ہے، کبھی بیماری نے آ کر لپیٹ لیا، کبھی کسی حادثے نے لپیٹ لیا، کبھی کسی رشتہ دار کی موت نے لپیٹ لیا، کبھی اس کے کام میں وہ فائدہ اور وہ منفعت حاصل نہیں ہوئی، اتنا پروفٹ نہیں ہوا جتنی اس نے پلاننگ کی تھی۔ تو اس طریقے سے انسان کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے اور پلاننگ اس کی اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر اچانک موت کی دستک اس کے دروازے پر آ جاتی ہے اور پھر پوری پلاننگ پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی زندگی کی اتنی بہترین مثال خاکے کے ذریعے سے آپ نے زمین پر یہ نقشہ بنا کر کے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ انسان کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ اور اسلام نصیب ہو جانا، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو جانا، نمازوں کی توفیق ملنا، روزوں کی پابندی کی توفیق ملنا، یہ واللہ سب سے بڑی توفیق ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا 14واں پارہ اگر آپ شروع کریں گے، ابتدائی آیات آپ پڑھیے، اس کی تفسیر کو جانیے۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بسا اوقات کافر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے،
کافر خود یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. کیوں؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم العمل فسوف یعلمون، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جس طریقے سے اپنے کفر اور شرک میں مگن ہیں، جھوٹی خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ اپنے کفر اور شرک کا انجام کل قیامت کے دن دیکھیں گے. پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر یہ خواہش کریں گے کہ وہ بھی مسلمان ہو جاتے. یہ کب ہوگی خواہش؟ مفسرین نے کچھ مرحلے بیان کیے. سب سے پہلے جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا اس وقت ان کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش میں مسلمان ہوتا. یہ اسلام کی نعمت ہے، یاد رکھیے. وہ خواہش کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے، اس لیے کہ موت کی جو سختی ہے جو کافر اور فاجر کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی طویل حدیث میں بیان کی. ایک مومن کے لیے موت کیسے اس کی روح قبض ہوتی ہے، ایک کافر کی کیسے روح قبض ہوتی ہے، آپ نے بہت بہترین مثال سے سمجھایا. کافر اور فاسق اور فاجر قسم کے شخص کی جو روح قبض کر دی جاتی ہے، ملک الموت اس طریقے سے اس کی روح کھینچتے ہیں، وہ روح یہاں سے وہاں اس کے جسم میں دوڑتی رہتی ہے، اس طریقے سے کھینچی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کے فرمایا کہ اگر اون کا کپڑا، اون کے دھاگے کانٹوں میں اگر جھلس جائیں، کانٹوں میں لپیٹ دیے جائیں اور کچا اون ہو، اسے کھینچتے ہوئے نکالتے ہوئے جو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی تکلیف اور پریشانی وہ کافر اور فاسق محسوس کرے گا. یہ روح کے قبض ہونے کا منظر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بڑی طویل روایت میں بات بیان کی. تو پھر کافر پہلی تمنا ہے اس وقت کریں گے. دوسری تمنا کب کریں گے؟ جب انہیں جہنم کا پروانہ سنایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ تمہاری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا ہے. اس وقت وہ تمنا کریں گے، دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے، اپنی کانوں سے سن رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. یہ دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اور اس کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ایک ایک چیز کا حساب و کتاب لے رہا ہوگا، اس سختی کو یاد کر کے، اس سختی کو دیکھنے کے بعد تمام انسانیت کے سامنے جو ذلت اور رسوائی انہیں جھیلنی ہوتی ہے، اس کو اپنے ذہن و گمان میں رکھ کر کے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ ہم یہ بتا سکتے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہم نے زندگی گزاری. پھر اور چوتھی تمنا کب کریں گے؟ یہ جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہنم کی جھلستی ہوئی آگ میں جہاں وہ بھی جل رہے ہیں اور کچھ مسلمان بھی ہوں گے، لیکن ان کے گناہوں کا بدلہ جیسے ہی ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا. دیکھیں گے کہ آگ میں جلنے کے بعد بھی پھر ان کو رخصت ملی، چھٹکارا ملا اس آگ سے. اس وقت بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے اور اللہ تعالیٰ یہ جتنی ملی سزا ملی اس کے بعد پھر راحت کی زندگی ہمیں نصیب ہوتی، کاش. یہ تمنا اس وقت میں کریں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنے کفر و شرک اور جھوٹی خواہشات میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف تمناؤں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، اسلامی گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا. مجھے اور آپ کو یہ سمجھ عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے. اللہ نے بتایا کہ نبوت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتیں ہمارے سامنے ہیں. اب ہمارا یہ تقاضا ہے مسلمان ہونے کا کہ ہم اس اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھیں. کوشش پوری یہ کریں کہ عبادت ویسے ہی انجام جیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا اور پریکٹیکل آپ نے بطور نمونہ آپ نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا ہو. یہ پوری کوشش ہمیں ہونی چاہیے. اسلام کی امانت کو، اسلام کی اس نعمت کو، اسلام کی اس دولت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کافر یہ تمنا کر رہے ہیں اور ہمیں یہ نعمت ہمارے بن مانگے اللہ نے عطا کر دی ہے. تو اس کی نعمت کو، اس کی احساس، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس احساس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہو. ہماری زندگی کا وقت بالکل مقرر ہے، کب موت آنے والی ہے
یہ بہت بڑا راز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر جب کبھی تمہارے سامنے عبادت میں لذت ختم ہو جائے، عبادت میں خواہشات ختم ہو جائے اور عبادت میں جو مٹھاس ملتی ہے انسان کی اگر وہ ختم ہو جائیں، اکثروا ذکر ہادم اللذات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے کہ خواہشات کو توڑ دینے والی، خواہشات کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد کرو۔ کیا ہے؟ یعنی الموت، موت کو یاد کر لو۔ ہر قسم کی خواہش، ہر قسم کی تمنا، ہر قسم کا بڑا پلان جو انسان کی موت سے دور تک لے جانے والی چیزیں ہیں، وہ تمنائیں، وہ خواہشیں، وہ جذبات، وہ سب کچھ توڑ کر کے رکھ دے گی۔ موت کو یاد کرنا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کا جو موقع ہے، آپ کے بارے میں جو معروف واقعہ ہے کہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے بہت روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی، آپ کے نیچے جو مٹی ہے وہ بھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے کہ اے عثمان غنی، جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اس قدر نہیں روتے جس قدر آپ موت کی یہ قبر کے پاس آ کر کے روتے ہیں۔ کیا کہا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے؟ کہا تھا کہ یہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں جو کامیاب وہ وہاں کامیاب ہے، یہاں جو ناکام ہوا وہ آخرت کے دوسرے مرحلوں میں بھی ناکام ہوگا۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ موت کے فوری بعد جو مرحلہ ہے وہ قبر کے عذاب کی سختیاں ہیں، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا خلاصہ اور انسان کی زندگی کی تمام چیزیں کھول کھول کر کے رکھ دی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم سمجھیں اس چیز کو۔ اچانک آنے والی موت ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ جب کبھی قبرستان کی زیارت کیا کرتے، قبروں سے خطاب کر کے کہا کرتے کہ اے قبر والو، تم ہمیں اپنے بارے میں خبر دو گے یا ہم تمہیں اپنے بارے میں خبر دیں؟ کہا کرتے تھے کہ چلو میں ہی تمہیں خبر دے دیتا ہوں کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا جو مال، تمہاری جو پراپرٹی، تمہاری جو جائیداد تھی وہ سب کچھ تقسیم ہو گئی، تمہارے گھر والے تمہیں بھلا چکے ہیں، اب تم آرام سے یہاں سو رہے ہو۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اگر مردوں کو کہنے کی طاقت ہوتی تو ضرور یہی کہتے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ آخرت کا توشہ تیار کرو۔ اگر مردے ہمیں اور آپ کو کچھ پیغام دینے کی طاقت اپنے اندر رکھتے تو ہمیشہ چیخ و پکار کر یہی کہتے کہ آخرت کی تیاری کرو، تقوی کو اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ کی خشیت کو پیدا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آخرت کا سب سے بہترین توشہ، آخرت کا سب سے بہترین زاد، سب سے بہترین سامان یہ تقوی ہے، اللہ کی خشیت ہے، اس کا ڈر ہے۔ اسی کو ہمیشہ زندگی میں رکھ کر انسان کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ہر عبادت کو انجام دینا ہے۔ یہی پیغام آج کے خطبے کا ہے کہ موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کب کیا ہونے والا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہماری پلاننگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہے اسلام کی نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہم واقعی ایک حقیقی مسلمان بن کر اللہ کو خوش کر سکے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کل قیامت کے دن انشاءاللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیا جائے گا اور جنت کا پروانہ ہمیں سنایا جائے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دنیا میں جو کچھ ہمارے سامنے حادثات رونما ہوتے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار کل تھے آج نہیں ہیں، پرسوں ہیں اس کے بعد نہیں رہیں گے، اور ہم بھی ہیں کل نہیں رہیں گے، یہ اللہ رب العالمین پر ہمیں یقین رکھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ سمجھ ہمیں عطا کرے اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام کی سچی اور پاکیزہ تعلیمات پر زندہ رکھے، ایمان پر عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر عقیدہ توحید پر خاتمہ ہو، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے نجات دے کر میرا اور آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔